نیت کا فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں منافقین مدینہ کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا، تو ان کے اور مومنوں کے جو بنیادی فرق تھا وہ نیت کا تھا، ورنہ منافق بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابی آپ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور کی حیات میں ایمان لایا اور وہ دیکھا ہو، ملاقات کی ہو، صحابی ہے۔ وہ اصحاب تھے، اصحاب رسول تھے، جن کی تعداد 300 تھی، اور میدان احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ نیت کا فرق ہے۔ منافق دنیا کے لیے جیتا ہے اور مومن اللہ کے لیے جیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع مومن کا طرز زندگی۔ دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے اور اس کو جاننا چاہیے۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا کا ایک سفر ہے، دنیا ایک سفر ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ہر انسان کو یہ ایک سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور انسان کے لیے بنائی ہے۔ دوسری یہ بات بھی قابل غور ہے اور قابل یقین ہے، اور ہم اس پر غور نہیں کرتے، اور اس میں بہت بڑا دھوکہ کھا لیا ہم نے، کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو جاتا ہے اور پھر آپ دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی، جبکہ مومن جو ہے وہ غور کرتا ہے اپنی زندگی پر، اپنی حقیقت پر، اور وہ حقیقت کو تلاش کرتا ہے کہ بھئی حقیقت کیا ہے۔ تو اسے پھر بتایا جاتا ہے کہ تمہارا اصل وجود وہ نہیں ہے جو کہ تمہیں ظاہر، وہ تمہارا اصل وجود نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری پھونکی ہوئی روح ہے، وہ تم ہو، وہ تم ہو، اور تم ظاہر کے لیے زندگی مت گزارو۔ اسے یہ بتایا جاتا ہے تم مجھے منزل بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے، رسول اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اور زندگی میرے لیے اور میری مرضی سے گزارو، یہ مطالبہ ہے۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، ہر پیغمبر کا یہی ہے، اللہ کو منزل بناؤ، تقوی کی روش اختیار کر لو، اور پیغمبر کی اطاعت کرو، یہی ساری ہے۔ اچھا، مومن کا طرز زندگی، اس میں اب فرق یہ ہوتا ہے، دیکھیں زندگی تو سب لوگ گزارتے ہیں، انسان جب آیا ہے یہ سفر کرے گا، زندگی گزارے گا، ایک عرصہ حیات یہ گزارے گا۔ اب اس کی کامیابی کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، دنیا میں نیت پر ہے۔ اب دیکھیں ہم عام طور پہ کیا ہے، زندگی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ نے وجعلنا لکم فیہا معاش کمائے گا، ذریعہ روزی کا ذریعہ۔ تو اچھا، پھر جو اس کے ذرائع ہیں، تعلیم ہو گیا، کاروبار ہو گیا، نوکری ہو گیا، جو بھی ہے یہ سب لوگ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے جو ہے وہ تجارت کا کام کیا تھا، بکریاں چرائی تھی، اور یہ سب لوگ، یعنی مومن جو ہے، مومن اور کافر دونوں ایک سی زندگی گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جو بھی ہے وہ سب ایک سی زندگی ہوتی ہے، فرق صرف نیت کا ہے۔ کافر کہتا ہے میں نے دنیا کے لیے جینا ہے،
اور دنیا میری منزل ہے۔ مومن کہتا ہے نہیں، میری منزل دنیا نہیں ہے، میری منزل آخرت ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے ایک بہت بڑا انعام دینے والا ہے، یقین ہوتا ہے اس کا، جنت۔ جنت یہاں کمانی ہے، اور جنت کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ اب وہ جنت کمائی کیسے جائے گی کہ تم دنیا میں رہنے کی نیت صحیح کر لو، نیت صحیح کر لو، اللہ کو منزل بنا لو، آخرت پر یقین کر لو، اور آخرت کی کامیابی کے لیے تم زندگی گزارو۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ جنت آپ نے یہاں، جنت کا محل آپ نے یہاں بنانا ہے اپنے عمل سے۔ عمل جو ہے وہ، مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے اقبال کا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل ایک سا، لیکن وہی عمل اس کو یا جنت میں لے جائے گا یا دوزخ میں لے جائے گا۔ نیت کا فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں منافقین مدینہ کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا، تو ان کے اور مومنوں کے جو بنیادی فرق تھا وہ نیت کا تھا، ورنہ منافق بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابی آپ کس کو کہتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور کی حیات میں ایمان لایا اور وہ دیکھا ہو، ملاقات کی ہو، صحابی ہے۔ وہ اصحاب تھے، اصحاب رسول تھے، جن کی تعداد 300 تھی، اور میدان احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ نیت کا فرق ہے۔ منافق دنیا کے لیے جیتا ہے اور مومن اللہ کے لیے جیتا ہے، یہ فرق ہے۔ نماز پڑھنے، یہی نماز آپ کو دوزخ میں لے جائے گی اور یہی نماز آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ سورہ معون پڑھ لیں، ویل للمصلین۔ دیکھیے نیت کی بات ہوتی ہے، ساری بات نیت کی ہوتی ہے، ورنہ زندگی بس اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تم دنیا کے لیے اور دنیا کے خیال میں نہ گزارو، دنیا کے لیے نہ گزارو، دنیا کی زندگی تم میرے لیے گزارو، میری یاد میں گزارو، اور میری وجہ سے ہر کام کرو۔ مومن کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، نفسانیت نہیں ہوتی۔ بہت بڑا فرق ہے۔ جس کے کام میں نفسانیت آ گئی تو یہ جائے گا جہنم میں۔ جو مخلص ہو گیا، اخلاص ہو گیا، نیت درست ہو گئی، کام وہی ہے جو منافق کر رہے۔ منافق جہاد میں نہیں جاتے تھے، خرچ کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، نیت ٹھیک نہیں تھی، دین اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دین ہے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ان کو دین، ان سے بھی دین نہیں سمجھ سکے، وہ پیغمبر کی باتیں جتنی مطلب ہو۔ تو دیکھیں صرف فرق ہوتا ہے نیت کا، زندگی فرق نہیں ہوتا، صرف یہ ہو جاتا ہے کہ شریعت جو ہے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہ ترجیح بن جاتا ہے۔ جس کام میں مومن جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے لیے سب کام کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے لیے احتیاط سے بچانے کے لیے تم رزق تلاش کرو، صدقہ ہے۔ اپنے بال بچوں پر خرچ کرو، یہ صدقہ ہے۔ پہلے اپنے اوپر خرچ کرو، پھر اپنے بال بچوں پر، یہ صدقہ ہے۔ تو نیت کی بات ہوتی ہے، بنیادی بات جو ہے وہ نیت کی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں اگر میں ایک دو جملے میں بات کہوں تو نفسانیت یا للہیت، اور یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمائی ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارو اور دنیا کے لیے نہ گزارو، میرے لیے زندگی گزارو اور میری مرضی سے زندگی گزارو۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، زندگی کو میرے لیے خرچ کر دو، موقع ہے تو دنیا کو آخرت پر قربان کر دو۔
ورنہ تم دنیا کی زندگی گزارتے رہو. حضرت ابوبکر صدیق کی ظاہر ہے کہ مثال تو ان کی بھی ہے، اصحاب کی بھی ہے. جنگ تبوک کا موقع آیا، سارے گھر میں جھاڑو دے دی. ضرورت تھی دنیا کا سارا سامان لیتے. یہ ضرورت پڑے تو دنیا کو قربان کر دو آخرت کے فائدے پر. یہ فرق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ آپ ہر چیز جو ہے قربان کر دیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نیکی تمہاری شروع اس وقت ہوگی جب کہ تم محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو. تو اس سے تو بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ محبوب چیز کو قربان کر دیں. اور محبوب چیز جو ہے وہ ہماری انا ہے، ہماری مرضی ہے. بھئی یہ کام تو میں نہیں چھوڑ سکتا، داخو نشم کولے، تو بس یہ تو پھر آپ رہ گئے. جو چیز محبوب ہے بس وہ آپ قربان کر دیں، مال اور جان. اور بس ایک للہیت ہونی چاہیے. نفسانیت آپ کی زندگی میں آ گئی تو آپ کا نقصان، آپ نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا. اور اگر للہیت آ گئی تو پھر جنت، دنیا میں آپ جنت میں ہوں گے، ایک قسم کی جنت میں ہوں گے. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ دیکھیں نا، قلب المومن عرش الرحمن. اب یہ صرف آخرت کی بات تو نہیں ہے یہاں پہ آپ کا دل جو ہے عرش الہی بن جائے گا. حضور نے فرمایا دل براق بن جائے گا، سفید داغ لگتے بالکل سفید ہو جائے گا، نفس مطمئنہ بن جائے گا، قلب سلیم بن جائے گا. صرف ہوا کیا ہے، آپ کی نیت بدل گئی اور نیت آپ کی درست ہو گئی، اور اعمال کو نیت کے ترازو میں تولا جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. منافق کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، چاہے نماز پڑھے چاہے جو بھی کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا. تو ذرا دیکھ بھال کے زندگی گزارنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.